صبح اٹھو تو سب کے لیے ناشتہ بناؤ، رات کو سونے سے پہلے بھی سب کے سب کام کر کے پھر سونا ہے۔ یار میری زندگی میں تو پتہ نہیں یہ کیا ہی چل رہا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لڑکیاں میری جیسی ہیں یا بس دنیا میں ہی ایک ایسی لڑکی ہوں جو بس پورا دن کام 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 کام۔ مجھے تو 2 بھابھیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی نہ کوئی میری ہیلپ کرواتی ہیں۔ دونوں مہارانی اپنا کام کرتی رہتی ہیں، بس اپنا ہی ان کا ٹائم ٹیبل ہے، صبح 12-1 بجے تو وہ سوئی اٹھتی ہیں، ان کو کسی کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اب میری تو مما ہے، میرے بھائی ہیں، اب ان کا ناشتہ وغیرہ بھی مجھے ہی بنانا پڑتا ہے۔ جب میں ناشتہ بنانے جاتی ہوں تو وہ بھی مہارانیاں اٹھ جاتی ہیں اور آوازیں لگا دیتی ہیں، میرا بھی بنا دو، میرا بھی بنا دو۔ بھائیوں کی وجہ سے میں اتنا مجبور ہوتی ہوں کہ مجھے ان کے لیے بھی ناشتہ بنانا پڑتا ہے۔ ہر وقت مجھے ہی آوازیں دیتی رہتی ہیں، زویا یہ کر دو، زویا وہ کر دو، زویا ہمارا یہ کام کر دو، زویا ہمیں یہ بنا دو۔ خود تو پہلے اپنی امی کے گھر بھی کام نہیں کرتی تھی اور اب یہاں آ کر بھی بالکل کام نہیں کرتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یار یہ کتنی قسمت والی ہیں، ان کی قسمت کتنی اچھی ہے نا۔ اور ایک میں ہوں جو پہلے بھی، ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں اپنی امی کے گھر ایسے کام کرتی ہوں جیسے میں ایک کام والی ہوں، جیسے کہ مجھے پتہ نہیں 10-12 بچے رو رہے ہیں جن کے لیے میں نے کام کرنا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو کہ پہلے بھی کام نہیں کرتی تھی اور یہاں آ کر بھی ان کی لائف جو ہے نا ان کی حساب سے ہی چل رہی ہے، نہ تو وہ کوئی کام کرتی ہیں اور نہ ہی ان کو کسی کام کی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور ایک میں ہوں جسے ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے صبح کا ناشتہ بنا لیا ہے تو دوپہر کا کھانا بنانا ہے، دوپہر کا کر لیا تو شام کا بنانا ہے۔ ان سب چیزوں کی فکر بس مجھے ہی رہتی ہے۔ مجھے تو اس گھر کی نا اماں ہی سمجھ سکتی ہیں آپ، کہ میں اماں بنی ہوئی ہوں اس گھر کی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماما نے شروع سے کبھی کام نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میری جو سب سے بڑی بہن تھی ان کی شادی ہونے سے پہلے انہوں نے پورا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ جب میری ماما شادی کر کے آئی تھی نا تو ہمارے گھر میں میری 3-4 کزنیں آپی ہوتی تھی جو یہاں رہتی تھی ہمارے گھر میں، تو انہوں نے نا میری ماما کو کام نہیں کرنے دیا، وہ سارا کام خود کرتی تھی اور ماما کو بس آرام دیتی تھی۔ جیسے ہی ان کی شادی ہو گئی ایک ایک کر کے وہ جاتی گئیں اور کام جو تھا نا وہ ہی کرتی تھی، ماما نے کام کیا ہی نہیں۔ ان کے جانے کے بعد میری سب سے بڑی بہن تھی، انہوں نے جو ہے نا پورا گھر سنبھال لیا، وہ پورا کام کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی۔ ماما تب بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، انف کہ ماما نے کبھی آج تک پانی بھی خود سے نہیں پیا، وہ بھی ان کو بیٹھے بٹھائے میری آپی نے لا کر دینا تھا۔ اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی، ہم 3 بہنیں تھے، تو ان کی شادی ہونے کے بعد میری دوسری جو آپی تھی انہوں نے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا، کام کرنی شروع کر دیا۔ انہوں نے تو زیادہ ٹائم کام کیا نہیں کیونکہ ان کی بھی شادی ہو گئی تھی، چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی تھی۔ ان کے بعد بچ گئی تھی میں، ان کی تو شادی ہو گئی، اس کے بعد میں تھی، میں اسکول جاتی تھی اس ٹائم میں۔ جب میں دیکھتی تھی تو ماما روتی تھی کہ مجھ سے تو کام نہیں ہوتا، میں کیسے کام کروں، مجھ سے تو کام نہیں ہوتا۔ اور مجھے جب میں ماما کو روتے دیکھتی تھی نا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا کہ یار میری ماما کیوں رو رہی ہے، کام ہے نا میں کر لوں گی۔ تو بس میں نے چھوٹی سی عمر میں نا کام کرنا شروع کر دیا تھا، ان کو سکون دینے کے لیے کہ وہ ریلیکس رہیں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے مما کو بولا کوئی کام نہ کرے، میں خود ہی کرتی ہوں۔ میں چھوٹی سی تھی، میں پڑھتی بھی تھی، اسکول بھی جاتی تھی، اسکول کا کام بھی کرنا، گھر آنا، گھر کے کام بھی کرنے، صبح ناشتہ بنانے سے پہلے میں نے سب کو اٹھانا، سب کچھ کرنا۔ یہ سب چیزیں میں نے اپنی روٹین میں سیٹ ویٹ کر لی تھی اور میں اپنی پڑھائی بھی خود ہی کرتی تھی۔ گھر آ کر بھی میں ٹیوشن ہی جاتی تھی، گھر میں خود کو ہی ٹائم دیتی تھی، سب کچھ کرنا، پڑھائی بھی کرنا، اپنے لیے بھی دیکھنا اور گھر کے لیے بھی دیکھنا۔ میرے 4 بھائی ہیں، ایک ماما تھی، ہم سب، اور بھائیوں کا تو آپ کو پتہ ہی ان کی روٹین کیسی ہوتی ہے، کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 10 بجے اٹھتا ہے، کوئی 12 بجے اٹھتا ہے، سب کی روٹین خراب ہے۔ ویسے جب میں اسکول جاتی تھی نا اس ٹائم سب اسکول جاتے تھے نا ہم، تو میں صبح 5 بجے اٹھتی تھی، 6 بجے ناشتہ بناتی تھی، 7 بجے ہم لوگ کرتے تھے اور اسکول چلے جاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے گئے ہیں، اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی، اس کے بعد جو ہے نا میں نے زیادہ مسئلے شروع ہو گئے تھے۔ کوئی 10 بجے اٹھنے لگ گیا، کوئی 9 بجے اٹھنے لگ گیا، کوئی 12، اور جس نے بھی اٹھنا ہے نا اس کو گرم گرم ناشتہ ہی چاہیے۔ کوئی بھی ہمارے گھر میں ٹھنڈا ناشتہ جو ہے نا وہ پسند ہی نہیں کرتا، اور یہ عادت میں نے ہی ڈالی ہے کیونکہ جب بھی کوئی مانگتا ہے تو میں اس کو اسی ٹائم بنا کر دیتی ہوں۔ کبھی میں نے نہ نہیں کیا کہ میں کیوں بنا کر دوں، ایک ہی بہن ہوں، سارا کام بھی کرتی ہوں، سب ان کی فرمائشیں بھی پوری کرتی ہوں تاکہ میرے بھائی خوش رہیں۔ وہ پہلے تو مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب سب ان میرڈ تھے، لیکن جب سے میرے 2 بھائی جو ہے نا وہ میرڈ ہو گئے ہیں اور 2 جو ہے نا وہ ابھی بھی ان میرڈ ہے، لیکن جو ان میرڈ ہے نا ان کو تو میرے سے ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو میرڈ ہو گئے ہیں نا ان کو مجھ سے بہت زیادہ مسئلے ہیں۔ ان کو میری ہر چیز جو ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ یہ ایسے کرتی ہے یا یہ نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری بیوی جو ہے وہ آرام کرے اور زویا جو ہے وہ پورے گھر کا کام کرتی رہے بس، کیونکہ یہ تو انسان ہے نہیں نا، مجھے تو انہوں نے مشین سمجھا ہوا ہے کہ بس کام کام کام۔ میں اگر 5-10 منٹ کے لیے بھی بیٹھ جاتی ہوں نا تو وہ بھی ان کو عذاب لگتا ہے کہ یہ بیٹھ کیوں گئی ہے۔ اور میرے علاوہ اگر کوئی اور آرام کر رہا ہے نا تو وہ جی بس وہ تو بہت ہی نازک ہے، وہ جتنا چاہے آرام کر سکتے ہیں۔ میری تو پورا دن یہی جو ہے نا روٹین چلتی رہتی ہے کہ میں نے یہ کام ختم ہو گیا تو وہ کام شروع کر دیا، وہ ختم ہو گیا تو تیسرا کام شروع کر دیا۔ پہلے تو میں چپ کر کے کرتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ میرا گھر ہے، میں نے ہی کرنا ہے، لیکن جب سے میری بھابیاں آ گئی ہیں نا تب سے میں بھی تھوڑا سا لڑنے لگ گئی ہوں اپنی ماما کے ساتھ کہ میں ہی کیوں کام کروں، وہ کیا مہارانیاں آئی ہیں، وہ کیوں نہیں کام کرتی، وہ بھی میرے ساتھ کام کری، ان کا بھی تو گھر ہے نا، میں نے تو شادی کر کے چلے جانا ہے۔ لیکن وہ اس بات پر آتی ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے اچھا جو تم نے پہلے اتنے سال مجھے بٹھا کر کھلایا، بھائیوں کو کھلایا، 2 لڑکیوں کو کھلا دو گی تو کیا ہو جائے گا تمہارا، تم ان کو بھی کر کے دو، ان کو بھی کر کے دو۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا یار، ایک گھر میں رہ کر کیا وہ زیادہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے، کہ وہ زیادہ نازک ہے؟ میں نہیں ہوں نازک، اس چیز کو میں بہت زیادہ مما کے ساتھ جو ہے نا بحث کرتی ہوں، لڑائی کرتی ہوں کہ ہم نہیں ایسے نہیں، اس کو اس طرح کرنا ہے۔
آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میری باتیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریئل لائف کی سٹوری جو میں نے بچپن سے لے کے اب تک کا سفر گزارا ہے وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ سننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے سپورٹ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔